قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے سامنے باری تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں کس انداز میں پیش کی، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے کون کون سے دلائل انہوں نے اپنے باپ کے سامنے پیش کی، اور جواب میں باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے ساتھ ساتھ ان کے قوم کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا، ان کے قوم کے ساتھ بھی بحث ہوئی، ان کے قوم کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ثبوت کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی کہ ان کے قوم ان کی باتوں کو مان لے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ البتہ تحقیق کہ ہم نے ابراہیم کو رشد و ہدایت سے سرفراز کیا تھا، مالا مال کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ان کے رشد اور ان کی ہدایت اور ان کے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی بات کو میں جاننے والا تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ ما هذه التماثيل التي، کہ یہ کون سے ایسے مجسمے ہیں، یہ کون سے ایسے بت ہیں، انتم لها عاکفون، جس پر تم لوگ قائم ہو، جس کی عبادت پر تم لوگ قائم ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر دوسرے انداز میں نقشہ کھینچا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کہ آپ ان پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں، ابراہیم علیہ السلام کی خبر بیان کریں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا ما تعبدون، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، آخر کون ہے وہ ذات جس کی تم لوگ عبادت اور اس کی پرستش کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تیسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا، فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے ابراہیم بھی علیہ السلام۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس بالکل صاف اور ستھرا دل لے کر کے آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود مقرر کر رکھا ہے جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو ذرا بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی جو پورے کائنات کا رب ہے، جس نے پورے کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، کائنات کی ہر چیزیں اس کی مشیت اور اس کے مرضی کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہیں، ذرا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو جتنے بت ہیں، جتنے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، تو ذرا بتاؤ تم لوگ اس ذات کے بارے میں، اس رب کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی وحدانیت کے ثبوت کے لیے اور دوسرا طریقہ اختیار کیا، اپنے قوم کو سمجھانے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح میرے قوم کے ذہن میں، میرے قوم کے فرد کے ذہن میں یہ بات گھس جائے کہ اللہ رب العالمین ہی پورے کائنات کا خالق ہے، پورے کائنات کا مالک ہے۔ یہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ملکیت، ہمارے سارے رزق ہیں، ہمارے پیدا ہونا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی ذات ہے جس کے انڈر یہ ساری چیزیں حقوق پذیر ہو رہی ہیں، اور وہ ذات کون ہے؟ باری تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل کے طور پر پیش کیا، کیا کیا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات باری تعالیٰ، وہ ذات عبادت کے مستحق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر اس نے مجھے ہدایت دیا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں، ویسقین، اور جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے پلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ باری تعالیٰ کا حقدار وہ، رب بننے کا حقدار وہ، معبود بننے کا حقدار وہ جو بندوں کو کھلا سکے، بندوں کو پلا سکے، بندوں کو زندہ کر سکے، بندوں کو مار سکے، بندوں کو پیدا کر سکے۔ اگر کسی ذات کے اندر یہ ساری قدرت شامل ہے تبھی وہ ذات رب بننے کے لائق ہے۔
ورنہ کوئی کائنات میں ایسی ذات نہیں، کوئی کائنات میں ایسا مخلوق نہیں العیاذ باللہ جس کے اندر یہ تمام صفتیں پائی جائیں۔ عارضی طور پر ہم ایک انسان دوسرے انسان کو کھلا سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کو پیدا کرنا اور ان چیزوں کو از سر نو پیدا کرنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ذات کار فرما ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تم لوگ یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے بتوں کی اور اپنے تماثیل مجسموں کی پوجا اور عبادت کرتے ہو، یاد رکھو جب میں بیمار پڑتا ہوں، جب مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے، مجھے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، فہو یشفین، تو وہی وہ ذات جو مجھے شفا دیتا ہے، مجھے شفا یاب کرتا ہے، وہی وہ ذات ہے۔ تو یہ سارے عقائد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں کہ آخر ایک انسان اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اپنے رب کی توحید کا اقرار کس انداز میں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی وہ ذات ہے جو مجھے مارے گا، ثم يحيين، پھر بعث بعد الموت کا اقرار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے کر دیا کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو انسانوں کو اس دنیا میں تو مارے گا، لیکن اس کے بعد محشر کے دن تمام لوگوں کو زندہ بھی کرے گا۔ یاد رکھیں یہ تمام صفتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ متصف ہے۔ پیدا کرنا، روزی دینا، رزق دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کو شفا یابی عطا کرنا، مارنا پھر دوبارہ جلانا، یہ تمام کی تمام صفتیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ باری تعالیٰ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے بہت سارے مسلمان نام و نہاد مسلمان ایسے ہیں جو ان تمام صفتوں سے، جو صفتیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لائق اور متصف تھیں، ان تمام صفتوں سے آج ان لوگوں نے غیر اللہ کو متصف کر لیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے اس مناظرے میں اور اس مباحثے میں عبرت و نصیحت نہیں ہے کہ وہ ذات جس نے باری تعالیٰ کی معرفت نظام کائنات میں غور فکر کر کے حاصل کی، اسے یہ پتہ تھا اور اس نے اپنے قوم کو یہ سمجھایا کہ اس کائنات کے ہر امور کا تصرف اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تمام کائنات کی ہر چیز اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ آج ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم مزاروں پر چلے جاتے ہیں، آج ہم بیمار پڑتے ہیں تو کسی مردے کو پکارنے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوموں کو نہیں سکھائی؟ میرے بھائیوں، ہمیں بیماری آئیں گی، ہم بھوک سے مریں گے، ہم پیاس سے مریں گے، پیاس کی تپش سے مریں گے ہم، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین پر توکل کم نہیں کرنا ہے، کیونکہ جہاں ہمارا توکل کم ہوا، ہمارا ایمان کم ہوا، ہم شرک کے دلدل میں دھنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنی زندگی میں بھی، اور ان باتوں کو جو بھی سنیں انہیں اللہ رب العالمین کے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو، ہر انسان جانتا ہے کہ رب کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہمارا الہ کون ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کون ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کن کن چیزوں پر قدرت رکھتی ہے۔ لیکن جب ان قدرت پر اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے کی بات آتی ہے، وہاں پر ہمارا ایمان اور ہماری یقین تزلزل اور متزلزل ہو جاتا ہے، یعنی شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایمان اور توکل کے معاملے میں وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ مزار والوں پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تعویذ گنڈوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بیماری جہاں آئی ہے تو اس کی شفا یابی کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے بھوک کو دور کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کے پیاس دور کرنے کا انتظام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آپ بزنس میں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین اس بزنس کو، پریشانی کو دور کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو آپ کی زندگی سے چھین لیا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بہتر نعم البدل آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ تو رکھیں، اللہ رب العالمین پر توکل کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ رب العالمین پر توکل کریں جیسے توکل کرنے کا حق ہے۔ مومن ہی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بھی عبرت، جو بھی نصیحت، جو بھی سبق ہمیں مل رہا ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔